اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے۔ سورہ انعام کی 160 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو سخت تہدید اور ڈانٹ پلائی تھی کہ تم لوگ کب ایمان لاؤ گے؟ کیا جب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اور ان نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد تم ایمان قبول کرو گے؟ اس وقت تو تمہارا ایمان قابل قبول ہی نہیں ہوگا، ہم تمہارا ایمان قبول نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ قیامت سے پہلے بعد نشانیوں کے ظاہر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کے ایمان کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور کوئی فاسق و فاجر اگر توبہ کرے گا تو اس کی توبہ کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ ان نشانیوں میں سے میں نے ایک نشانی بتائی تھی کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا۔ اس سلسلے میں دو اور روایتیں میں رات کو پڑھ رہا تھا تو مجھ کو دو روایتیں ملی کتاب کے اندر، جو دلچسپ ہے اس کو بیان کرتا ہوں، اس کے بعد 160 نمبر کی آیت کا خلاصہ بیان کروں گا۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، مجھ سے پوچھا کہ اے جندب، یہ سورج جو غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد یہ کہاں جاتا ہے؟ تو حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد عرش کے قریب جا کر کے سجدہ ریز ہوتا ہے، اور اس کے بعد اجازت طلب کرتا ہے کہ یا اللہ میں اب مشرق کی طرف سے نکلوں یا مغرب کی طرف سے نکلوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر سے نکل جاؤ ابھی، لیکن جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ سورج سے فرمائیں گے کہ اے سورج تو واپس پلٹ جا، یعنی مغرب کی طرف پلٹ جا، اور پھر مغرب سے سورج نکلے گا، نکل کر کے آسمان کے درمیان میں آئے گا، اور پھر جو ہے اپنے معمول کے مطابق پھر وہ سورج نکلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب یہ سورج نکلے گا اس کے بعد کسی کا ایمان اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ ایک تو یہ روایت، ایک حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ یہ ہے کہ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا تو ابلیس سجدے میں گر جائے گا اور گڑگڑائے گا، روئے گا، چلائے گا، اور اللہ سے کہے گا، یا اللہ مجھ کو آپ وہ کام کرنے کا حکم دیجئے جو میں کروں، یعنی سجدہ کرنے کا حکم دیجئے، اور آپ جس کو سجدہ کرنے کا حکم دیں گے میں کروں گا۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن کے بے شمار مقامات پر یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا چل یہاں سے نکل، قال فاخرج منها فإنك رجیم، چل یہاں سے تو نکل جا۔ چنانچہ اس کو ملعون کر کے، مردود کر کے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، جنت سے سب سے نکال کر کے زمین پر اس کو بھیج دیا۔ تو جب یہ چلائے گا اور گڑگڑائے گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے گا کہ آپ حکم دیجئے تاکہ میں آپ کے حکم کو مانوں، تو اس کے جو کارکنان ہیں، شیطان کے کارکنان، ابلیس کے کارکنان، وہ تمام کارکنان جمع ہو کر کے ان سے پوچھیں گے کہ تم کیوں گڑگڑا رہے ہو، اور یہ تضرع اور آہو زاری کس وجہ سے کر رہے ہو تم؟ تو شیطان کہے گا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو راندہ درگاہ کیا اور اپنی بارگاہ سے مجھ کو ملعون اور مردود قرار دیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی ایک وقت معین تک مجھ کو زندگی دی جائے، وقت معین تک مجھ کو موقع دیا جائے تاکہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں،
اور جس وقت معین کی میں نے اللہ سے درخواست کی تھی وہ وقت معین یہی وقت معین ہے، اسی وقت تک کے لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ لیکن یہ روایت تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کی سند کمزور ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اب میں 160 نمبر کی آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ یعنی 160 نمبر کی آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نصرانیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہود و نصارہ کفار و مشرکین مسلمان سب اس کے مخاطب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو مختلف گروہوں میں مختلف طبقوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا تھا، اور یہ یہود لوگ کہتے تھے ارے ہمارا ہی دین صحیح ہے، یہ نصرانی لوگ کچھ بھی نہیں، اس کا کوئی دین ہی نہیں، اور نصرانی لوگ کہتے تھے ہمارا دین ہی صحیح ہے، یہودیوں کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ آگ کے اندر نہیں جائیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر ڈالیں گے تو چند روز جہنم کے اندر جا کے پھر نکل جائیں گے۔ یہی بات نصرانی لوگ کہتے تھے، اور یہودی لوگ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کی اولاد ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کیسا عذاب دیں گے، اور نصرانی لوگ بھی یہی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر یہ دنیا کے اندر بھیجے گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری اور فرمایا یہودیوں نے، نصرانیوں نے اور کفار و مشرکین اور جن جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا، گروہ بندیاں پیدا کی اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے حصوں میں تقسیم کر دیا، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہے، یہ سب خود ذمہ دار ہیں۔ جن لوگوں نے دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا، اختلاف اور انتشار پیدا کیا، اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں، آپ اس سے بری ہیں، قیامت کے دن آپ سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ بعض علماء مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد اہل بدعات، اہل ضلالت، اہل شبہات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد بدعتی لوگ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بدعتیوں سے اتنی نفرت تھی کہ مجھ کو ایک بات یاد آئی، قیامت کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حوض کوثر پر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، جنتی لوگوں کو حوض کوثر پر پانی پلا رہے ہوں گے، بہترین قسم کے پیالے ہوں گے اور ان پیالوں سے پانی پلا رہے ہوں گے، اسی وقت اچانک ایک جماعت آتی ہوئی نظر آئے گی، اور اس جماعت کے چہروں پر داڑھی ہوگی، جبہ قبہ پہنے ہوئے ہوں گے، بہترین صافہ ڈالے ہوئے ہوں گے، معلوم ہوگا کہ یہ بہت نیک لوگ ہیں۔ جب وہ قریب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پانی مت پلائیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ارے یہ تو میرے امتی ہیں، نیک لوگ نظر آ رہے ہیں، تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم ان کمبختوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دین کے اندر نئی باتیں، نئی بدعتیں انہوں نے پیدا کر دی تھی، اور آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بہت ساری خرافات پیدا کر دی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹ کر کے کہیں گے چلو بھاگو بھاگو بھاگو، ان کو بھگا دیں گے۔ بدعتی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے نئی بات دین کے اندر پیدا کی ہو، دین کے اندر نئی بات پیدا کی ہو اور اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر۔ مثال کے طور پر دیکھیے بدعتی لوگ 3 دن کا کھانا ثواب سمجھ کر کے قبروں پر چادر چلانا، اسی طریقے سے قبروں پر جا کر کے دعائیں لپٹ کر کے دعائیں مانگنا، اس کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا، بہت ساری چیزیں بدعتیوں کی ایسی رائج ہو گئی ہیں جو کفار اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو کام کفار کرتے وہی کام آج بدعتی لوگ کرتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے مزاروں پر چلے جائیے، جہاں جہاں بڑے بڑے مزار مشہور ہیں، قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، کریر شریف چلے جائیے، کہاں بھی چلے جائیے، آپ کو ایسے ایسے شرکیہ کام نظر آئیں گے کہ جو دیندار تھوڑا بھی سمجھ رکھنے والا ہے اس کو اس عمل سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ نظام الدین اولیاء کے مزار پر کئی مرتبہ میں گیا،
جا کر کے دیکھیے کیا تماشے کر رہے ہیں، عورتیں تو اپنے سینوں کو مدار سے رگڑ رہی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے اگر ذرا بھی آپ کے اندر دینی غیرت ہے تو آپ کا غصہ عروج پر پہنچ جائے گا۔ عورتیں جا کر کے معمولی مداروں پر جا کر کے نظریں مانگ رہے ہیں لوگ، اور منتیں مانگ رہے ہیں لوگ، ان سے اولاد مانگ رہے ہیں لوگ، اتنی خرافات ہو رہی ہیں۔ تو بدعت اس قسم کی خراب چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کو پانی پلانے بجائے ان کو وہاں سے بھگا دیں گے حوض کوثر پر۔ اب ایک روایت بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، یعنی جو کام یہودی کریں گے وہی کام ہماری امت بھی کرے گی۔ جن جن کاموں کو یہودیوں نے انجام دیا اسی کام کو ہماری امت بھی کرے گی۔ یہاں تک کہ دیکھیں کتنی سخت بات اللہ کے رسول نے فرمائی، یہاں تک کہ اگر یہودیوں نے اپنی ماں کے ساتھ زناکاری کی ہوگی تو ہماری امت کے افراد بھی یہ کام کریں گے۔ اور آج اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، یہودی لوگ جو کام کر رہے ہیں ظاہری طور پر ہم اس سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن وضع میں، قطع میں، شکل میں، صورت میں، ہر چیز میں ہم یہودیوں کی نقل کر رہے ہیں اور صرف نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی سر اس میں نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں ہم۔ داڑھی دیکھتے تو وہی، چہرہ دیکھتے تو وہی، کپڑے دیکھتے تو وہی، چال چلن دیکھتے تو وہی، ساری حرکتیں، سارے کام ہم انجام دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس میں کسی نے ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو ہماری امت کے لوگ بھی یہ کام کریں گے۔ اور سن لو خبردار، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، ہماری امت میں 73 فرقے وجود میں آئیں گے اور سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں قائم رہا آخری وقت تک اور میرے صحابہ اس پر عمل کرتے رہے، وہی جماعت جنت کے اندر جائے گی، اور اس کے علاوہ سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کتنی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی، یعنی جس پر میں رہا آخری وقت تک، جو میں نے کر کے دکھایا کیا اور میرے صحابہ نے کیا۔ ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا ہم نے آپ نے تو دیکھا نہیں، اور ہم آپ تو تھے نہیں وہاں۔ صحابہ کرام کے کام کو دیکھ کر کے تابعین نے نقل کیا، تابعین کے نقل کو دیکھ کر کے تبع تابعین نے اس کام کو کیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے یہاں تک یہ دین پہنچا، دھیرے دھیرے یہ دین یہاں تک پہنچا۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات مجھ کو اور یاد آ گئی، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی وقت بات یاد آئی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے والد صاحب حافظ احمد صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے ایک مرتبہ مشکوٰۃ شریف پڑھاتے ہوئے سجدہ وغیرہ کر کے بتایا، سجدہ وغیرہ کر کے بتایا، اس طریقے سے رکوع کرنا، اس طریقے سے سجدہ کرنا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ نے سجدہ کر کے بتایا، یہ تو کوئی بات نہیں۔ تو حضرت قاری احمد صاحب، قاری حافظ احمد صاحب نے فرمایا یہی بات میرے والد ماجد مولانا قاسم نانوتوی نے فرمائی تھی، تو ہم لوگوں نے تعجب کیا تھا۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی بات ہم نے اپنے استاد سے کہی تھی کہ یہ تو بات کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے کر کے دکھایا۔ کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کی نقل صحابہ کرام نہ کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ان کاموں کو صحابہ کرام کر کے نہ بتاتے تو تابعین کیسا کرتے، تابعین کر کے نہ بتاتے تو تبع تابعین کیسا کرتے۔ اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے بتایا، اسی طریقے سے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے بتایا، اسی طریقے سے حضرت حافظ احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کر کے بتایا۔ اسی طریقے سے تواتر کے ساتھ یہ کام چلتا آ رہا۔ ورنہ سجدہ کرو کیسا سجدہ کرتے تھے، رکوع کرو کیسا رکوع کرتے تھے، ہاتھ یہاں باندھو کیسا ہم ہاتھ باندھتے تھے، کوئی عمل ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا، صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ کر کے تابعین نے محفوظ کیا، اور تابعین کے اعمال کو دیکھ کر کے تبع تابعین نے نقل کیا۔ اسی طریقے سے آج تک وہ عمل ہوتا آ رہا ہے۔ تو بارے کبھی آیت کریمہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہی کامیاب ہوگا، وہی جنتی ہوگا،
باقی سب کے سب جہنمی لوگ ہوں گے۔